نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار حميم الله أعلم بمراده تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے جو غالب علم والا ہے غافر الذنب بخشنے والا ہے گناہوں کا وقابل التوب اور قبول کرنے والا ہے توبہ کو شدید العقاب سخت عذاب والا ہے ذی الطول وسعت والا ہے لا الہ الا ہو کوئی معبود نہیں سوائے اس کے الیہ المصیر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیتوں میں مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد پس آپ کو دھوکہ نہ دے ان کا پھرنا شہروں میں کذبت قبلہم قوم نوح جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے والاحزاب من بعدہم اور کئی جماعتوں میں ان کے بعد وَأَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ اور ارادہ کیا ہر امت نے اپنے رسول کے ساتھ لِيَأْخُذُوهُ تاکہ وہ اس کو پکڑ لیں وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ اور جھگڑا کیا انہوں نے باطل کے ساتھ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ تاکہ مٹا ڈالیں اس کے ذریعے حق کو فَأَخَذْتُهُمْ پس میں نے ان کو پکڑ لیا فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ پس کیسے ہوا میرا عذاب وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا اور اسی طرح ثابت ہو گیا کلمہ تیرے رب کا ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا انہم اصحاب النار بے شک وہ آگ والے ہیں سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ المؤمن کی ابتدائی 6 آیات تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل سورۃ الزمر مکمل ہوئی. سورۃ الزمر کی ابتدا میں فرمایا تھا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ اللہ کی خالص عبادت کرو. اب سورۃ المؤمن میں ارشاد ہے فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اللہ کی خالص پکار کرو. عبادت کے اہم ترین قسم پکار ہے. الدعاء مخ العبادہ، پکار اور دعا یہ عبادت کا مغز اور نچوڑ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اسی وجہ سے یہ مومن سورۃ المؤمن کے آگے مزید جو 6 صورتیں ہیں یہ سب حامیم سے شروع ہوتی ہیں اور ان کو کہتے ہیں حوامیم 7، یعنی 7 حامیمیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابٌ وَلُبَابُ الْقُرْآنِ فِي الْحَوَامِينِ، ہر چیز کا ایک خلاصہ اور مغز ہوتا ہے اور قرآن مجید کا خلاصہ حوامیم ہے. وجہ یہی ہے جو میں نے ابھی حدیث سنائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا مغز ہے عبادت کا. اور ان صورتوں میں اللہ کی خالص پکار کا بیان ہے. خالص پکار اللہ کی کیجیے اور یہ اصل عبادت ہے. آپ غور فرمائیں، زکوٰۃ دینا بھی عبادت ہے، حج کرنا بھی عبادت ہے، لیکن ان کا ایک وقت ہے. ہر وقت بندہ زکوٰۃ نہیں دے رہا ہوتا، ہر وقت بندہ روزہ نہیں رکھ رہا ہوتا، ہر وقت بندہ حج نہیں کر رہا ہوتا. وہ ایک مخصوص اوقات میں ہے. جبکہ پکار رات کو اگر 1 منٹ کے لیے آپ کی آنکھ کھل جائے آپ اس وقت بھی کر سکتے ہیں. آنکھ کھلی کا یا اللہ میری مغفرت فرما دے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، یہ پکار ہو گئی نا. تو یہ وہ عبادت ہے جس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ اس وقت کر سکتے ہو اس وقت نہیں کر سکتے ہو. نہ، چاہے دن کو کرو چاہے رات کو کرو، چاہے صبح کے وقت کرو چاہے شام کے وقت کرو، حتیٰ کہ جس وقت چاہو ہر وقت رب کا دربار کھلا ہوا ہے. اور سورۃ البقرہ میں جیسا کہ اللہ نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کو قبول کرتا ہوں کب؟ اذا دعان، جب تو پکارے. جب تو پکار میں اسی وقت دعا کو قبول کرتا ہوں. اس لیے یہ مغز ہے عبادت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ان صورتوں میں اس مغز کو بیان کیا گیا ہے. سورہ مبارکہ کی ابتدا میں صداقت قرآن مجید کا بیان ہے اور اس کے تحت اللہ تعالیٰ کی 2 عظیم صفتوں کا بیان ہے. یعنی اللہ بخشنے والا بھی ہے اور سخت عذاب دینے والا بھی ہے. اسی طرح آیات الہیہ کا انکار کرنے والوں کا انجام ہے اور جو اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے. اس سورت کا نام ہے سورۃ المؤمن، چونکہ اس سورہ میں ایک رجل مومن ایمان والے شخص کا ذکر ہے جس نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی تائید میں جملے بولے تھے. اسی نام سے اللہ تعالیٰ نے سورت کا نام سورۃ المؤمن رکھا. فرمایا حامیم
حروف مقطعات ہیں، ان کا اصلی معنی کون جانتا ہے؟ اللہ۔ اللہ عالم بمرادی، اللہ ہی ان کی حقیقی مراد سے باخبر ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ، کتاب کا نازل ہونا من اللہ، کس کی طرف سے ہے؟ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ کون اللہ؟ العزیز العلیم، جو غالب ہے، علم رکھنے والا ہے، جو چاہے کر لے، ہر ایک پر غلبہ رکھنے والا، ہر ایک چیز کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ غافر الذنب وقابل التوب، گناہوں کو بخشنے والا ہے، بڑے بڑے گناہ گار بھی جب اس کے در پر آ جاتے ہیں وہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وقابل التوب، توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ تیرے گناہ بہت زیادہ ہے، یہ کیسے بخشے جائیں، بلکہ میرا رب کہتا ہے اے آدم کے بیٹے، اگر تو گناہ کرتے کرتے ساری کائنات کو بھی اپنے گناہوں سے بھر دے، ساری کائنات تیرے گناہوں سے بھر جائے، پھر تو میرے پاس آئے، ندامت اور افسوس کے دو آنسو بہائے اور کہہ دے یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں تیرے سب گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ میں نہیں معاف کروں گا تو کون معاف کرے گا؟ ایک جگہ اللہ یوں کہتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو بخشنے والا ہے؟ جو وہ نہیں بخشے گا تو کون بخشے گا؟ اس لیے فرمایا غافر الذنب، کون اللہ جو تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اللہ نے تو اپنا تعارف ہی یوں کروایا ہے کہ میں غافر الذنب ہوں، میں گناہوں کو بخشنے والا ہوں، قابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والا ہوں۔ جو بھی میرے در پر آئے اخلاص کے ساتھ، پلٹ کر آئے تو دل کے ارادے سے آئے، اور میرے در پہ آنے میں دیر ہوگی، میرے راضی ہونے میں کوئی دیر نہیں ہوگی، لیکن شدید العقاب، سخت عذاب والا بھی ہے۔ اگر توبہ نہیں کرو گے، یوں ہی غفلت میں بڑھتے چلے جاؤ گے، یوں ہی میری نافرمانیوں میں آگے گزرتے جاؤ گے، تو پھر سن لو شدید العقاب، پھر سخت عذاب دینے والا بھی ہے، سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ پھر جب اس کی پکڑ آتی ہے تو زمین کے اندر دھنسا دیا کرتا ہے، پھر جب اس کی پکڑ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتا ہے، پھر کوئی بچانے والا اور چھڑانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ذی الطول، وسعت والا ہے، قدرت والا ہے، بخشنا چاہے تو بخش دے تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، پکڑنا چاہے پکڑ لے تو بھی اس سے کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ذی الطول، ہوا جو قدرت والا ہے، جو وسعت والا۔ اب خلاصہ آگے نکالا، یہ پیچھے صفتیں اللہ کی بیان ہوئی کون کون سی؟ نمبر 1 اللہ، نمبر 2 عزیز، نمبر 3 علیم، نمبر 4 غافر الذنب، نمبر 5 قابل التوب، نمبر 6 شدید العقاب، نمبر 7 ذی الطول، جو اللہ ہے، جو غالب ہے، جو علم والا ہے، گناہ بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے، قدرت اور وسعت والا ہے۔ اتنی صفتوں والا جب وہ ہے تو خلاصہ پھر کیا نکلا؟ لا الہ الا ہو، پھر اس کے علاوہ عبادت کے لائق اور اس کے علاوہ پکار کے لائق پھر اور کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ حاجتیں پوری کرنے والا، مشکلیں ٹالنے والا، مصیبتوں سے نجات دینے والا، عزت اور ذلت کا مالک اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ الیہ المصیر، اس ہی کی جانب تم سب نے لوٹ کر جانا ہے۔
یا اللہ جو لوگ انکار کرتے ہیں، جو نہیں مانتے اس مسئلے کو، وہ ان کا کیا حکم ہے؟ اللہ کہتے ہیں ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، میری آیتوں میں جھگڑا کوئی نہیں کرتا سوائے کافروں کے۔ کافر لوگ ہی میری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وہی میری آیتوں کا جھگڑا کرتے ہیں۔ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے ان کا پھرنا شہروں میں۔ اگر کوئی کافر بڑی ٹھاٹ کے ساتھ شہر میں چلتا ہوا جا رہا ہو، عمدہ گاڑی سواری پر سوار ہو کر جا رہا ہو، آپ اس کو دیکھ کر دھوکے میں نہ پڑیں، یہ تو چند دنوں کی مہلت ہے، نہ اس کی یہ عزت رہے گی، نہ اس کی یہ ٹھاٹ رہے گی، نہ اس کا یہ جاہ و جلال رہے گا، ہم قریب تباہ و برباد ہو جائے گا۔ کیوں؟ کذبت قبلہم قوم نوح، دیکھتے نہیں ہو ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا، کیسے اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ والاحزاب من بعدہم، اور کئی لشکر اور کئی گروہ ان کے بعد آئے، جس طرح انہوں نے انکار کیا اسی طرح اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ ان کافر لوگوں کی، ان کافر قوموں کی حالت کیا تھی؟ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ، وہ چاہتے تھے، ہر گروہ یہ چاہتا اپنے رسول کو پکڑ لیں، وقت کے نبی کے ساتھ مقابلہ کریں، ان کو سزا دیں۔ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، اور اللہ کے نبی کے ساتھ جھگڑا کرتے باطل طریقے سے۔ کیوں؟ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ اس کے ذریعے حق کو مٹا ڈالیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالفت کر کے جھگڑے کرنے والوں، دیکھو رب پہلی قوموں نے بھی اسی طرح کیا، نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی لوگوں نے جھگڑا کیا، دیگر انبیاء کے ساتھ بھی جھگڑا کیا، لیکن پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَخَذْتُهُمْ، میں اللہ نے ان کافر قوموں کو پکڑ لیا۔ پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی ان کو بچا نہیں، بعض کو غرق کر دیا، بعض پر پتھر برسائے، چیخ کے ذریعے تباہ و برباد کیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، دیکھو نا میرا عذاب کیسے ہوا، میری پکڑ کیسے آئی، کیسے نہ اللہ تعالیٰ نے تباہی پھیری ہے۔ سورۃ الشمس میں اللہ فرماتے ہیں فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، ایسا عذاب کا کوڑا تیرے رب نے برسایا، سب کو تباہ و برباد مل گیا، بیٹھ کر کے رکھ دیا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ انجام سے ڈرتا نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ دنیا کے اندر عذاب آیا، کوئی غرق ہو گیا، کوئی چیخ کے ذریعے برباد ہو گیا، یہ دنیا کے اندر میری پکڑ آئی۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اسی طرح ثابت ہو گیا تیرے رب کا کلمہ ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا کہ انہم اصحاب النار، بے شک وہ آگ والے ہیں، دوزخ والے ہیں۔ دنیا کے اندر تو غرق ہو گئے، دنیا کے اندر تو چیخ کے ذریعے برباد ہو گئے، یہ تو دنیا کی سزا تھی، آخرت میں اللہ نے جہنم کی سزا رکھی ہے۔ اللہ دنیا آخرت کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ خلاصہ یہ نکلا قرآن مجید کو رب نے نازل کیا جس کی یہ ساری صفتیں ہیں، غالب ہے، علم والا ہے، بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت عذاب والا ہے، قدرت والا ہے، اس کے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کافر کرتے ہیں، لیکن ان کی ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر آپ حیران نہ ہوں، چند دنوں کی مہلت ہے، اس سے پہلے بھی قوموں نے جھٹلایا، وہ بھی تباہ و برباد ہوئی۔ جو بھی اللہ کی آیات کا انکار کرے گی وہ قوم تباہ و برباد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔